جاہل ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب وہ فتویٰ دے گا تو یا تو گناہ کرے گا یا زیادتی کرے گا۔ ذرا نکل کر دیکھیں، عوام کے درمیان آ کر دیکھیں، ان کے درمیان رہ کے ان کی طبیعتوں کو دیکھیں، جن کو ABC نہیں آتی دین کی، جن کو جذبات و احساسات کی قدر نہیں ہے، جن کو یہ نہیں پتہ کہ ہمیں کس طرح اپنے جذبات احساسات کو تابع شریعت کرنا ہے، آپ ان کے ہاتھ میں کھلونا دے کر کہہ رہے ہیں کھیلو۔ کیا آپ نہیں سمجھتے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ جہالت کتنی زبردست کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ ایک بیوی کو ڈال دیا کوٹھڑی کے اندر، دوسری بیوی کو کوٹھی کے اندر رکھا ہوا ہے، یا یہ بے انصافیاں، یا آپ نے اس کی بس ترغیبیں دینی ہے؟ تو عرف پہ پہلے واقف ہو، اچھی طرح سمجھیں، اس پہ غور و تفکر کریں، پھر ترغیب اگر دینا آپ ضروری سمجھتے ہیں ضرور دیں، لیکن دونوں پہلو دکھائیں۔ دیکھو مثبت پہلو یہ ہے، منفی پہلو یہ ہے۔ جہاں شادیوں کی اجازت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے، جہاں پر یہ آیات نازل ہوئیں، اس ماحول کو دیکھیں اور اس ماحول کو دیکھیں۔ بعض کمیونٹیز کے اندر 2 شادیاں 3 4 بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ افغانستان چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں ماحول ہے، عورتوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا پاکستان ہے، یہاں پہ مختلف کمیونٹیز ہیں، بعض میں تو دوسری شادی کرنا اتنا عجیب و غریب ہوتا ہے کہ پورا خاندان ہل کر رہ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی کمیونٹی کا اعتبار کر کے آزادانہ ترغیبیں دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ عرف پر واقف نہیں ہیں اور آپ تو فتویٰ دینے کے صحیح طریقے سے اہل بھی نہیں ہیں۔ پہلے غور کریں، تفکر کریں، مشاورت کریں، پھر مشورہ دیں، تو پھر یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ ورنہ کم از کم اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، میں کوئی آپ پہ فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، نہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا علم بہت زیادہ ہے آپ کا بہت کم ہے، ایک بھائی کی حیثیت سے صرف سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے یہ معاملات کیے تو کیا آپ کے میرے لیے میدان محشر میں کا گرفت کے کوئی امکانات نہیں ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں تو پھر خوف خدا رکھنے والا تو 10 بار سوچے گا یار میرا غلط مشورہ یا میں صحیح دے رہا ہوں اپنی دانش میں، لیکن وہ مشورہ اس شخص کے ہاتھ میں پہنچ جائے کہ جو اس مشورے کو غلط استعمال کر کے یا اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے غلط طریقے اختیار کر کے کسی کی دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتا ہے، تو میں ذرا خوف خدا محسوس کروں اور پورا میں ماحول بتاؤں کہ اس میں جوازی پہلو کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تب کہیں جا کر کریں تو بیسٹ ہے۔ بہرحال ہمارا کام تھا سمجھانا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 مزید لیتے ہیں، اس میں کچھ اور احکام ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مردو اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ وَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور فرمایا کہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں ایک بات معروف تھی کہ جی شوہر بیوی کا مہر بالکل استعمال نہیں کر سکتا، گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ اگر وہ تمہیں اپنے مہر میں سے بذات خود خوشی کے ساتھ کچھ دیں، اور یا مفسرین نے فرمایا پورا معاف کر دیں، تو فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اسے اپنے حق میں پاکیزہ اور خوشگوار سمجھتے ہوئے استعمال کر سکتے ہو۔ یہ مہر کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو عورت چونکہ اپنے آپ کو پورا حوالے کر رہی ہوتی ہے مرد کے، تو شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ عورت کا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا بے قدر رہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو، تو اس کے اظہار شرف کے لیے مہر کو مقرر کیا گیا۔ جب آپ نے مزاج شرع یا اس کے پیچھے کی لاجک سمجھ لی تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر اس لیے تاکہ بچی کو پروٹیکشن ملے، بچی کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ ارے بھائی 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے کیا محفوظ ہوگا؟ اور بعض جب اسی کو لاجک کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں 100%، تو کہتے ہیں اتنا زیادہ مہر رکھو کہ کل اگر طلاق دے دے، پہلی بات تو طلاق ہی نہ دے، ڈرتا رہے، اور طلاق دے دے تو ہماری بچی کا مستقبل تو سیف ہو جائے۔ مستقبل پیسے سے سیف نہیں ہوتا۔ 1 کروڑ رکھ لیں، بچی کے ہاتھ میں آ گیا، یوں نکل جائے گا آج کل کے دور میں، اس سے فیوچر کہاں سے سیف ہوا؟ اصل ہوتا ہے تعلیم، تربیت، اخلاص، محبت، پیار، شریعت کے تابع ہونا، دونوں میاں بیوی ہوں تو گھر جنت بنتا ہے اور پھر اس سے فیوچر اچھا بنتا ہے۔ تو مہر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مہر کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا لا مہر لأقل من 10 دراہم، اور آج کل 10 درہم جو ہے وہ تقریباً 3000 4000 تک کا بن جائے گا۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ظلم، زیادتی، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا معاملہ کرنا، یہ نہ ہو تو باہم رضامندی سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر فوری طور پہ دینا ہو، جس کو عند الطلب بھی کہتے ہیں، اور عین سے معجل، عند الطلب معجل ایک ہی ہوتا ہے، وہ رکھا ہے تو عورت فوری طور پہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ بعض کہتے ہیں جی اگر معجل رکھا ہے تو فرسٹ نائٹ سے پہلے عورت کو دینا واجب ہے۔ دینا واجب نہیں ہے، عورت مطالبہ کر سکتی ہے، فرسٹ نائٹس پہ بھی کر سکتی ہے کہ مجھے 2 پہلے میرا مہر، بالکل، اور وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ اور اگر شوہر نہ دے تو اپنے قریب آنے سے روک سکتی ہے اور سفر پر لے جانے سے روک سکتی ہے۔ یہ عورت کو اختیار ہوتا ہے مہر معجل یا عند الطلب میں، اور اس میں وہ گناہگار بالکل نہیں ہوگی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے
یعنی جسمانی تعلق کے لیے، اور وہ انکار کر دے تو اس پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب تک آنا جائے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہر معجل کے علاوہ معاملات کے اندر ہے۔ اگر شوہر نے مہر معجل نہیں دیا اور بیوی روک دیتی ہے تو بالکل پھر اس کو حق حاصل اور گناہ گار نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ فرض کر لیں، اچھا بعض کان میں پھسکا دیتے ہیں، دیکھو بھائی فرسٹ نائٹ میں معاف کروا لینا، کیونکہ تم ابھی دے نہیں سکتے ہو، معاف کروا لینا۔ مہر معاف نہیں کروانا ہوگا، اس کے بارے میں بھی آیات ہیں، میں عرض کروں گا۔ یہ غلط ہوتا ہے کہ بیوی کو ایموشنل بلیک میل کر کے ایک ایسا ماحول کہ ابھی نئے نئے جو قریب ہوئے ہیں، اور اس میں بیوی کو اگر وہ آفر کرے اور منع کرے تو بیوی ڈر جائے کہ بھی ایسا نہ ہو ناراضی ہو جائیں، تم اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کے مہر معاف کروا رہے ہو۔ بالکل کوئی مہر معاف کروانا نہیں ہوتا، اس کو دینا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فرض کر لیں بیوی نے جو مہر معجل تھا وہ طلب نہیں کیا اور جسمانی تعلق قائم ہو گیا۔ ابھی بھی بڑی غلط فہمی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی زنا ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جن قرآن کی آیات میں ایجاب و قبول کے بعد نکاح کو ویلڈ مانا، آپ اس کو زنا کہہ دیتے ہیں؟ یعنی آتا جاتا کچھ نہیں ہے، بس جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، نہ آیات کے مفہوم کو سمجھا نہ حدیثوں کو سمجھا اور بہکا دیا لوگوں کو، غلط بالکل۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں جو سرکار نے فرمایا کہ ایسا شخص زانی ہوتا ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں، حدیث آئے گی انشاءاللہ، میں اس کا مفہوم آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ اگر بیوی مطالبہ نہ کرے، حق تھا اس کا، تو جسمانی تعلق بالکل طیب حلال ہے۔ لیکن چونکہ یہ مہر معجل ہے، اس لیے اگر بیوی فرض کر لے 10 دفعہ جسمانی تعلق ہوا اور 11ویں دفعہ کہتی ہے میرے قریب نہیں آؤ جب تک مہر معجل نہ دو، اس کو اب بھی یہ حق حاصل ہوگا۔ لہذا شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ 10 دفعہ تو تم نے منع نہیں کیا، اب تم منع کر رہی ہو۔ بالکل وہ منع کر سکتی ہے جب تک کہ مہر معجل اس کو ادا نہ کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے مؤجل حمزہ کے ساتھ، مؤجل عین کے ساتھ ہوتا ہے معجل وہ پہلے والا، اور ایک حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے مؤجل۔ یہ نکاح فارم میں آپ دیکھیں گے مہر معجل ہے یا مؤجل ہے، یہ کتنا مؤجل ہے کتنا معجل ہے، لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ معجل اجل سے نکلا ہے، معجل عین والا اجلت سے نکلا ہے، اجلت مانے جلدی، وہ جلدی دینا ہوتا ہے، اور معجل اجل سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدت۔ تو لہٰذا اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ایک مدت مقرر ہوتی ہے کہ 20 سال بعد دینا ہے، 30 سال بعد دینا ہے، جو اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دوسری سی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر شوہر طلاق دے گا تب وہ شوہر کو اس کو دینا ہوگا، یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تب اس کی ادائیگی واجب ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں مہر مؤجل۔ اور اگر مہر مؤجل ہے تو جیسے آپ کو بتایا پھر بیوی اپنے شوہر کو بالکل نہیں روک سکتی، روکے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ایک مہر ہوتا ہے جو مقرر کیا جاتا ہے، بھئی 3 لاکھ 4 لاکھ، اسے مہر مسمى کہتے ہیں، مقرر شدہ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ مہر مقرر نہیں کیا، کچھ بولے ہی نہیں اور نکاح ہو گیا، تو مہر مثل لازم ہوتا ہے۔ مہر مثل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے خاندان یعنی والد صاحب کے خاندان کی جو عورتیں ہیں جو اس بچی کے اوصاف کی طرح ہیں، مثلا یہ خوبصورت وہ بھی خوبصورت، یہ پڑھی لکھی وہ پڑھی لکھی، تو ان کا جو مہر ہوگا وہ اس بچی کے لیے بھی مہر کہلائے گا۔ مثلا ایسی جو پڑھی لکھی خوبصورت عورتیں ان کے خاندان میں ان کے مہر 50,000 رکھے جاتے ہیں، تو اب اگرچہ مہر ذکر نہیں کیا، نکاح ہو جائے گا اور مہر مثل لازم ہوگا اور اس بچی کا مہر 50,000 ہوگا۔ یہ مختصراً میں نے آپ کو مہر کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی۔ اب یہ دیکھیں جو میں حدیث کہہ رہا تھا جس میں مہر نہ دینے والے کو زانی قرار دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے وہ سن لیجئے ذرا۔ المعجم الکبیر طبرانی، امام طبرانی کی یہ کتاب ہے اور اس میں حدیث نمبر 111 ہے۔ میمون قردی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہوئے کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایما رجل تزوج امرأۃ علی ما قل من المہر او کثر، کہ تم میں سے جو بھی شخص کسی عورت سے نکاح کرے کسی مہر پر، وہ مہر چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو، لیس فی نفسہ ان تؤدی الیہ حقہا خدعہا، اور وہ نکاح اس حال میں کرے کہ اس کے دل میں تھا کہ میں اس عورت کو اس کا یہ حق ادا نہیں کروں گا، یعنی اس کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، فماتا، پھر یہ آدمی مر گیا، ولم یؤدی الیہ حقہا، اس حال میں کہ اس کا حق یعنی مہر اس کو ادا نہیں کیا، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، تو یہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں اٹھے گا کہ گویا کہ زنا کرنے والا ہے۔ تو یہاں گویا کہ زنا کرنے والا ترجمہ یہ انسب ہے، کیونکہ وہ اس کی بیوی ہے اور بیوی سے جسمانی تعلق سے آدمی زانی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ ایک زانی شخص ہوتا ہے کہ جو زنا کرتا ہے مہر کو ہی مقرر کرتا ہے، تو بس اس میں مشابہت اور مماثلت ظاہر کرنا مقصود ہے، نہ یہ کہ معاذ اللہ اس نکاح کو حرام قرار دینا یا جسمانی تعلق کو زنا قرار دینا۔ بیوی سے زنا کبھی نہیں ہو سکتا، حدیثوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
تو اس سے میرے وہ بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں. جب رشتہ ہونے لگتا ہے، لڑکی والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ 40 لاکھ 50 لاکھ مہر ہوگا. اب آپس میں خسر پسر کرتے ہیں، کیا کریں؟ کہتے ہیں کر لیتے ہیں، کون سا دینا ہوگا، معاف کروا لیں گے. لڑکی گھر میں آئے گی، یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ حدیث ہے. ان کے لیے وعید ہے. یہ چالاکیاں ہمارے لیے بڑی خطرناک ہو سکتی ہیں، اس لیے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت کافی ہو گیا ہے، ابھی اور بھی آیات ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اسی درس کو مزید کنٹینیو رکھیں گے کل بھی، اور میں ان آیات کو ذکر کروں گا جو میاں اور بیوی سے متعلقہ ہیں، تعلقات سے متعلق ہیں. بہت ضروری ہے کہ چند چیزیں اس کے بارے میں جانا جائے. تو انشاءاللہ کل کے درس بھی ہمارا یہی موضوع ہوگا، اسی کو ہم کنٹینیو رکھیں گے. ضرور ملاحظہ فرمایا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی زیر تعمیر ہے. یہ بڑی اکیڈمی ہے اور میرے مستقبل کے بہت اچھی میری پلاننگ ہے. میں چاہتا ہوں کہ پڑھا لکھا طبقہ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والا علم کی طرف آئے، علم سیکھیں اور اچھے انداز سے اپنے اپنی فیلڈ میں دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں. ہماری اکیڈمی سے ابھی ہماری چھوٹی اکیڈمی جو ہے یہ جس میں بیٹھ کے درس ریکارڈ کر رہا ہوں، یہاں پہ ماشاءاللہ اس چھوٹی سی جگہ میں ہم نے ہزاروں کی تعداد میں ماشاءاللہ اس اعتبار سے خاص طور پر کہ جو یہاں سے بچے نکلے انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے، ان میں سے سینکڑوں نکل کر تعداد انشاءاللہ ہماری ہزاروں تک پہنچ چکی ہے اور عنقریب لاکھوں تک بھی پہنچ جائے گی. تو ایک بڑا کام کرنے کا ارادہ ہے. اس کی کنسٹرکشن میں اگر آپ چاہیں تو کنٹریبیوشن کریں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہماری کتب چھپتی رہتی ہیں، اگر آپ چاہیں جیسے بھی اعتکاف کی کتاب ہے، اگر معتکفین کے درمیان تقسیم کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. 100 بانٹ وعدے 200 لے لیں، آپ بانٹ لیں، یا ہمیں کہہ دیں یہ ذمہ داری ہم پوری کر لیتے ہیں. جیسے بعض جگہ 250 300 400 ہزار کا اجتماع ہوتا ہے، معتکفین بیٹھتے ہیں، ان کے درمیان کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، وہ ان کو پڑھ کر اپنے اعتکاف کو کامل طریقے سے ادا کریں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. اسی طریقے سے جیسے میرے قرب الہی ہے، اصلاح و تربیت کے لیے بہترین کتاب ہے، طہارت کے مسائل و احکام، یہ تقسیم کروا دیں. کوئی گھر مسائل پڑھ کر جب تک گھر میں پاکی کے مسائل چلتے رہیں گے آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. ایسے روزے تراویح اعتکاف کی کتاب ہماری ہے، یہ آپ تقسیم کروا دیں. روزے انشاءاللہ کامل ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس میں تربیت بھی کرتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں، روحانی تربیت کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور شرعی مسائل بھی اس میں بیان ہوئے ہیں. تو بہت اچھے انداز سے آپ کے لیے ثواب جاریہ کے امکانات ہیں. اسی طریقے سے ہماری اکیڈمی میں عالم عالمہ مفتی مفتیہ بنتے ہیں. اگر آپ کسی ایک بچے کی کفالت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو عالم بنائیں، مفتی بنائیں، عالمہ بنائیں، مفتیہ بنائیں، یہ بھی بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. اس کے علاوہ میں گزارش کرتا ہوں آپ علم دین باقاعدہ سیکھیں، فرض علوم کورس کریں ہماری اکیڈمی سے. آن لائن الحمدللہ کلاسز ہوتی ہیں، میل ٹیچر بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، اردو میں بھی پڑھا سکتے ہیں، انگلش میں بھی پڑھا سکتے ہیں. ایڈمیشن لیں، ابھی بھی کئی کورسز چل رہے ہیں، ان میں ایڈمیشن لیں، علم سیکھیں، علم کی شمع کو اپنے خاندان میں روشن کریں. پیچھے سے جو معذرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایک جہالت چلی آ رہی ہوتی ہے، کسی نے سمجھایا نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، چلے کوئی بات نہیں، بڑوں کی گرفت بھی نہ کرے، انہیں بھی ماحول نہیں ملا تھا. لیکن آپ کو تو شعور ہو گیا نا. اب اگلی نسلیں جو ہیں وہ جاہل نہیں ہونی چاہیے، صاحب علم ہونی چاہیے. خصوصاً جو میرے بھائی بہن باہر کے ملک میں رہتے ہیں، میں کبھی کبھی ان کو سمجھاتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں، آپ کی چوتھی نسل